وَمِنْهُمْ اور من سے ہم اور ان میں سے بعض ایسے ہیں من یقولو من جو کہ یقولو کہتے ہیں اذن لی کہ اجازت دیجئے لی چھوٹی یہ کہا مجھے اجازت دے دیجئے ولا تفتنی والا اور نہ ڈالے تفتانی فتنہ فتنہ سے نکلا ہے اور مجھے فتنہ میں نہ ڈالیے اعلیٰ خبردار فی الفتناتی بے شک جو فتنہ جو ہے ساکاتو وہ تو گر چکے ہیں وہ تو فتنے میں گر چکے ہیں فتنہ فساد میں اور ان میں سے بعض کہتے ہیں اجازت دیجیے مجھے کہ گھر ٹھہرا رہوں اور مجھے فتنہ میں نہ ڈالیے خبردار یا اعلیٰ کا خبردار بھی ہے اور سن لو بے شک تم فتنہ میں تو گر چکے ہو ساکاتو گر چکے ہو یہ مبتلا ہو چکے ہو وَإِنَّ اور بے شک جہنم بے شک جو جہنم ہے لا ضرور محیط احاطہ کیے ہوئے ہے گھیرے ہوئے ہے بالکافرین کافروں کو بے شک جو جہنم ہے گھیرے ہوئے ہے کافروں کو ان تصب کا ان اگر تصب کا اگر پہنچے کا آپ کو یا تمہیں حسناتن بھلائی اگر پہنچے آپ کو کچھ بھلائی یا اچھائی تسؤہم تو بری لگتی ہے انہیں وَإِن تصب کا اور اگر تمہیں پہنچے مصیبت ان کوئی مصیبت یقولو تو وہ کہیں گے قد ہے اخذنا کہ ہم نے درست کر لیا تھا امرانا اپنا کام من قبل پہلے سے ہی وَيَتَوَلَّوْا اور وہ لوٹتے ہیں کس طرح لوٹتے ہیں وہم اور فارحون اور خوشیاں مناتے ہوئے لوٹتے ہیں جب آپ کو مصیبت یا کوئی مشکل وقت پڑتی ہے ہیلا تراشی میں بھی بڑے جدت طراز تھے بعض ان میں سے کہتے کہ میرے خان کے حالات کچھ اس قسم کے ہیں کہ میں کسی طرح جہاد میں شریک نہیں ہو سکتا اب اگر آپ مجھے حکم دیں گے تو میں مجبوراً اس کی تعمیل سے قاصر رہوں گا اس لیے آپ مجھے جہاد پر جانے کا حکم ہی نہ دیجیے تاکہ میں نافرمانی کے فتنہ سے بچ جاؤں کتنے ہیلے ساز تھے اسلام و کفر کی کشمکش فیصلہ کن مرحلہ میں ہے اور یہ بناوٹی پاک باز چاہتے ہیں کہ انہیں جہاد کی دعوت ہی نہ دی جائے تاکہ ان کا دامن تقدس نافرمانی کے داغ سے داغدار نہ ہو انہیں نہ سمجھ آئی کہ اس موقع پر ان کا جہاد سے پہلو تہی کرنا ہی ایک جرم عظیم ہے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بات کہنے والا جد بن قیس منافق تھا اس نے آ کر عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روم کی عورتیں اپنے حسن و جمال میں بہت مشہور ہیں اور عورتوں کے بارے میں بہت کمزور واقع ہوا ہوں ایسا نہ ہو کہ انہیں دیکھ کر میری نیت فاسد ہو جائے اور میں فتنہ کا شکار ہو جاؤں اس لیے بہتر ہے کہ آپ مجھے یہیں چھوڑ جائیں جس فتنہ سے بچنے کے لیے وہ حیلے تراش کر رہے ہیں اس سے بڑے فتنے میں وہ پہلے ہی گرفتار ہو چکے ہیں اگر مسلمان کسی جنگ میں مظفر و منصور واپس لوٹتے ہیں تو ان کے ہاں صف ماتم بچھ جاتی ہے اور اگر کہیں مسلمانوں کو ذک پہنچتی ہے یا وہ شہید ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے گھروں میں گھی کے چراغ روشن کیے جاتے ہیں اور یہ لوگ اپنی دور اندیشی اور عقل مندی کے دعوے کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ حشر ہونے والا ہے اس لیے تو ہم ان لوگوں کے ہمراہ نہیں گئے